بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی ایک منفرد اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ اپنے پیسوں پر اوپر دم کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے پیسوں میں بے حساب برکت لے آئے گا، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے پاک کلاموں میں بڑی طاقت اور تاثیر ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ کے حوالے سے ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ ماہ شعبان جو کہ پورا ہی مہینہ برکتوں سے مالا مال ہے، خصوصاً ماہ شعبان کا آخری عشرہ جو ہے، اس وجہ سے پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اور اسی ماہ مبارک میں ہر ایک مسلمان بہن بھائی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ عموماً آپ سوشل میڈیا پہ بہت سے میسیجز دیکھتے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اس طریقے کے میسیجز آپ اس ماہ مبارک میں ضرور دیکھتے ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں تو ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے ایک دوسرے کے ہم معاف کر دیں، تاکہ جو بھی گناہ ہوئے ہوں، معاف کرنے سے گناہ تو ختم ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس لیے جب ہمارا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو ہمارے کم سے کم گناہ ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جب اتنا ماہ مبارک مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے، تو ہمارے پاس موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ پیارے دوستو، اللہ کو جتنا راضی کر سکتے ہو کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، اللہ پاک کے پاک کلاموں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس اتنا بڑا موقع ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو ہے مختصر سی سورہ مبارکہ، پڑھنے میں بھی آسان ہے، تو اس کا وظیفہ کیوں نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان کی جمعرات اور جمعہ، یعنی 2 دن آپ یہ وظیفہ کرو گے، اور یہ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ ہے۔ تو ماہ شعبان کی اس پہلی جمعرات اور جمعہ کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ماہ شعبان کی پہلی جمعرات اور جمعہ آپ کے گھر میں جتنا بھی پیسہ ہے، یعنی آپ کے گھر میں کمایا ہوا حلال کا جو بھی پیسہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی رزق ہے آپ کے پاس، یعنی کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا گھر چل سکے، کوئی ایسی چیز جس سے آپ پیسوں میں کنورٹ کر سکیں۔ جیسے گھر میں اگر آپ کے پاس سون ہے، یا کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یا
کوئی مشین ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں برکت آنی چاہیے، تو میرے پیارے دوستو یہ ایک کام ضرور کیجیے گا کہ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ سورہ الکوثر آپ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھو گے، پھر آپ نے 786 بار 786 ٹائمز سورہ الکوثر پڑھنی ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، 11 بار درود پاک، 786 بار سورہ الکوثر اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے پیسوں کے اوپر دم کر لیں، یا گھر میں جتنے بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان سب پر دم کرو۔ اس کے علاوہ گھر میں جتنی بھی مشینیں ہیں جن میں آپ چاہتے ہیں برکت آئے، کبھی خراب نہ ہو، تو اس کے اوپر بھی دم کر لیں۔ اپنے پورے گھر میں بھی دم کر سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے پورے گھر میں برکت ہی برکت بکھیر دے۔ بے شک اللہ کے پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اور یہ پڑھ کر آپ جب دم کرو گے، پھونک مارو گے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت بڑا عمل ہوگا۔ ویسے تو یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہو، لیکن خصوصاً یہ دن بہت بڑی فضیلت والے دن ہیں، تو ایسے میں ہمارے پاس موقع ہے کہ اس ماہ مبارک میں یہ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جب یہ وظیفہ کر لو، آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، پھر بیچ میں آپ نے 786 بار سورہ الکوثر پڑھی، پھر آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ہر اس چیز پہ دم کر لیا جس میں آپ برکت چاہتے ہیں۔ پیسے ہیں تو پیسوں میں برکت آ جائے گی، کوئی مشین ہے تو مشین میں برکت آ جائے گی۔ جب آپ نے دم کر لیا، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، روزگار میں اضافے کے لیے آپ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ جب آپ دعا کریں گے تو سب سے پہلے، یعنی ان سب دعاؤں سے پہلے آپ ایک دعا یہ ضرور کریں کہ اللہ آپ کے گناہوں کی بخشش کر دے، کیونکہ ہمارے رزق کے آگے جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ ہے ہمارے گناہ۔ جب ہم بہت زیادہ گنہگار ہو جاتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے، پھر اپنے رزق میں اضافے کے لیے، حاجت کے لیے اور گھر میں برکت کے لیے دعا مانگو۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔